بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل اتوار کے دن ہمارے یہاں ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے، تو کل اگر چاند نظر آ گیا تو رات یعنی پیر کی جو رات شروع ہو جائے گی کل مغرب سے، وہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو جائے گی، ایسے ہی غالباً. تو کل تو پیر کے روز یعنی کل رات سے پیر کے روز پہلا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی یا منگل کو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی. تو اس مناسبت سے ذی الحجہ میں کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے ان کا کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں کہ یاد دہانی ہو جائے کہ کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے ان دنوں میں. اہم ترین چیز جو ذی الحجہ میں یعنی حج کے یہ ذی الحجہ والا یعنی شروع کے جو ایام ہیں ان سے متعلق جو اہم ترین عبادت ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حج ہے. اور حج کا سلسلہ گزشتہ انبیاء میں بھی رہا اور اس کی قدیم تاریخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت اہتمام سے حج فرمایا. قرآن کریم میں حج کی تاکید آئی، قرآنی آیات ہیں، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. فرض کے درجے میں جو حج ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ ویسے بھی حج کرنے کے جو فضائل ہیں وہ تو ظاہر ہے سب جانتے ہی ہیں کہ اس کی بڑی تاکید اور بہت زیادہ ترغیب آئی ہے. اور یہ حج کا سلسلہ تاریخی لحاظ سے جس طرح قدیم ہے، پرانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سلسلے میں بڑی قوت ملی کہ امت میں اس کا اور زیادہ اہتمام بڑھ گیا. پہلے زمانے میں جب حج کا وقت آتا تھا تو ان کو عبادت کے لحاظ سے بھی تھا، اس لیے کہ کعبہ کا احترام تو ان میں ہوتا ہی تھا، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ مکہ والے جو ہیں اور دوسرے جو وہاں بزنس کے لیے آتے تھے وہ بزنس کی نظر سے بھی دیکھتے تھے، تجارت کی نظر سے بھی دیکھتے تھے. اسی وجہ سے تاریخی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو حج کے جو اوقات ہیں اس کی وجہ سے یہ مہینوں کو بدل لیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حج بہت سردی کے زمانے میں آ جائے تو لوگ آ نہیں سکیں گے، تاکہ تجارت پر اثر نہ پڑ جائے، لوگوں کے آنے پہ فرق نہ پڑ جائے. تو ان چیزوں کا وہ خیال رکھتے تھے اور اس کی وجہ سے تاریخی بدل لیتے تھے. جنہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے قرآن میں وغیرہ میں جہاں ذکر آتا ہے کہ نسی وہ مہینوں کو بدلتے تھے، اس کی مختلف وجوہات ہوا کرتی تھی مہینوں کو بدلنے کی. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ مکہ والوں کے لحاظ سے یہ حج کا جو سیزن ہوتا تھا اس کو وہ رکھنا چاہتے تھے. ہر سال 4 سال کے بعد کچھ تبدیلی کر لیتے تھے تاکہ ایک مہینے میں کا فرق آ جائے، تاکہ حج جو ہے وہ ایک ہی موسم میں رہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہاں والوں کے لحاظ سے یہ مہینہ ہے لیکن دوسروں کے لحاظ سے وہ مہینہ نہیں ہے. یہ عجیب ان کے یہاں نظام چلتا رہتا تھا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو کہیں آئندہ اور اس زمانے کے لوگ اور آئندہ آنے والے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ وہ تو تبدیلی ہو گئی تھی، پتہ نہیں ابھی یہ ذی الحجہ کا مہینہ ذی الحجہ ہے بھی یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا، ان الزمان قد استدار کہیئتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب پیدا فرمایا تھا اس وقت مہینوں کو جس وقت رکھا تھا آج وہ مہینہ وہ تاریخ وہ وقت اسی جگہ پر آ گیا ہے. آج کا دن جو ہے وہ جو عرفات کا جو میدان تھا تو وہ جمعہ کا دن تھا، آج جمعہ کا دن یہی دن ہے جو 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے. جو تبدیلیاں ہوئی تھیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو اب صحیح جگہ پر اس کو منطبق کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد وہ شبہ ختم ہو گیا. یہ حدیث صحیح احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. تو بہرحال حج کا سلسلہ تو رہا اور اس کی اہمیت عرب میں بھی تھی، پہلے بھی انبیاء میں رہی اور پھر آئندہ بھی رہے گی، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی جب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی کہ یاجوج ماجوج تباہ ہوں گے تو اس کے بعد بھی حج کا سلسلہ رہے گا اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے. تو اس وقت بھی رہے گا، احادیث میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے. تو بہرحال
یہ حج تو ایک اہم ترین عبادت ہے جو اصل اس مہینے کی ایک اہم ترین عبادت سمجھی جاتی ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے جو حج میں گئے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں کی خوب برکات اور سعادتیں بھی عطا فرمائے، اور بہت سے ہمارے متعلقین بھی گئے ہوں گے جو انشاءاللہ وہاں جا کر ہمارے لیے بھی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھ رہے ہوں گے وہ بھی۔ تو بہرحال لیکن ہم جو وہاں نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی کچھ احکام ایسے ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور خلاصے کے طور پر اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں تو 10 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ تفصیلات اس کی احادیث کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن ویسے 10 باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے، اور اخیر میں اس کا خلاصہ بھی کر لیں گے کہ وہ 10 باتیں کون سی ہیں۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ عموماً ان ایام میں جو حج کے جو ایام ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر شروع ہوتا ہے سلسلہ، تو خاص طور پہ شروع کے 10 دن جو ہیں، اس کے بعد چند دن آگے بھی اس کی فضائل بعض اعمال ہیں اس میں بھی، تو خاص طور پر ان ایام میں جو عمومی حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ ان اعمال کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اعمال میں اضافہ کر لو۔ یہ ایک عام روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ان اعمال کی فضیلت، ان ایام کی فضیلت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، ان ایام سے زیادہ کسی اور سال کے اور ایام میں عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنا ان ایام میں پسند ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اس لیے کہ جہاد میں تو اپنی جان انسان پیش کر رہا ہے، مال پیش کر رہا ہے، اپنے قربانی جان کی دے رہا ہے، ظاہر اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ بولن جہاد فی سبیل اللہ، چونکہ ان کے یہاں تو اس کا سلسلہ ایک عام تھا ہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسا شخص جو جہاد میں جائے، اس کا مال بھی گیا، جان بھی گئی، شہید ہو گیا، تو ہاں اس کا درجہ بڑا ہوا ہے، ورنہ پھر جہاد میں جانے والا شخص بھی، عام جانے والا شخص بھی اتنی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا جو ان ایام میں عمل کرنے والا فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ ان ایام کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی وقعت ہے۔ بعض روایتوں سے تو ظاہری روایات ہم پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ان ایام کی فضیلت رمضان سے بھی زیادہ ہے، اس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک تو عمومی طور پر اعمال میں اضافے کی ضرورت ہے، اور جیسے رمضان میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اعمال میں جب فضیلت کسی چیز اعمال کی بڑھ جاتی ہے تو اعمال میں اضافہ ہم کیسے کریں، کیا کرنا ہے۔ کبھی کبھی تو انسان بس سوچ ہی میں اچھا میں یہ کروں گا اور یہ کرنا ہے، انسان اپنا نظام بنا لے، اور نظام بنا کر جیسے ہمارے مشائخ کا عمل کیا ہوتا ہے کہ جیسے سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو اب یہ 10 راتوں کی ابتدا ہوگی مغرب سے، ہر رات کی ابتدا مغرب سے ہو جاتی ہے، ہمارے آج کل راتیں چھوٹی ہیں، مغرب سے ابتدا ہو جاتی ہے، تو سب سے بہترین وقت اس کا یہ ہے کہ انسان مغرب سے عشاء کا جو وقت ہے، رمضان کی بات الگ ہے کہ انسان رمضان میں تو عشاء کے بعد تراویح وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے، غیر رمضان میں وہ سلسلہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت لازم نہ روزے فرض کیے اور نہ رات کے قیام کو کوئی زیادہ موقت فرمایا کہ جو نہ کرے وہ گنہگار ہو، تو اس لیے انسانوں کو اختیار دے، اپنے اختیار سے کرو۔ اس میں آسان صورت یہ ہوگی کہ مغرب بعد انسان مغرب سے عشاء کا وقت استعمال کر لے، جو عام طور پر شروع کا وقت ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے اچھا نہیں آج رات کو عبادت کرنی ہے تو ابھی ذرا ہم آرام کر لیتے ہیں، تو وہ 1-2 گھنٹے مغرب سے عشاء کے درمیان اگر آرام کا سوچ لیا، عشاء کے بعد کتنا پڑھے گا انسان؟ آج کل کی راتیں ہی چھوٹی ہیں، 2 گھنٹے پڑھ لیا تو بس میرے خیال سے آج کل کی راتوں میں 2 گھنٹے کوئی پڑھے گا، زیادہ پڑھے گا، تو مغرب عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے وہ اصل قیمتی وقت ہے، اس کو انسان استعمال کر لے۔ پھر عشاء کے بعد کی جو ترتیب ہے وہ رکھے، عشاء کے بعد کی جو ترتیب ہے، عشاء کے بعد جو بھی اس کے قرآن کی تلاوت کا کچھ معمول ہو، تسبیحات کا ہو، یا رات میں تہجد کے وقت اٹھنے کا معمول ہو، وہ ترتیب اپنی باقی رکھے، لیکن یہ اضافہ اگر کرنا چاہے تو یہ سب سے بہترین وقت ہے اضافے کا، اس لیے کہ یہ وقت جو ہوتا ہے، اب اگر کھانے کی کسی کی ترتیب ہے تو کھانا جلدی کر لیں تاکہ یہ رات کی جو عبادت ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، تو ان 10 راتوں میں کچھ حصہ عبادت کا ہمارا بھی گزر جائے، اور وہ مغرب سے عشاء کا وقت اچھا خاصا وقت ہوتا ہے تو وہ وقت بھی عبادت میں گزر جائے۔ اس کے علاوہ باقی وہی جو ہماری ترتیب کے جتنا ہو سکے انسان اپنے اعمال میں اضافہ کر لے، چاہے تلاوت کے ذریعے سے ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، تسبیحات ہوں، اور استغفار ہے، جو بھی اعمال کا اضافہ کر لیں، کچھ اعمال کا اضافہ کر لیں، نوافل کا اضافہ کر لیں، اور اس نیت سے کہ اچھا جیسے رمضان میں ہم نے اعمال کیے تھے، اعمال کے ساتھ کچھ ہمارا تعلق بن گیا تھا، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اچھا پھر یہ 10 دن آ رہے ہیں، پھر اپنے تعلق اعمال کے ساتھ ہم جوڑ لیں۔ اگر کوئی ترتیب
کچھ میں کمی آ گئی تھی، رمضان کے بعد اگر کچھ چیزیں چھوٹ گئی تھیں، اگر کوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں رہا تھا، اب دوبارہ یہ 10 دن آ رہے ہیں جس میں انسان دوبارہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگا لے۔ ہاں، بہت زیادہ فارغ کر کے اعتکاف میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے مشاغل کے ساتھ انسان ان چیزوں کو بھی شامل کر لے۔ پھر یہ 10 دن آتے ہیں، پھر اس کے بعد محرم میں پھر 1-2 دن آ جاتے ہیں روزے کے، 1-2 دن روزے کے آ جاتے ہیں، انسان اس میں 2 دن روزے رکھ لے، پھر دوبارہ وہی فضیلت کے ایام آ جاتے ہیں، لیکن وہاں صرف 2 دن آئیں گے۔ یہاں 10 دن ہیں کہ اچھا رمضان میں اگر ابھی تک کچھ رمضان کے بعد انسان ڈھیلا پڑ گیا ہے تو دوبارہ انسان اپنے کام میں لگ جائے۔ تو بہرحال ایک تو عمومی طور پر اعمال میں اضافے کی تاکید، یہ ایک بات ہو گئی جو کرنے کی چیز ہے۔ دوسری چیز جو بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید فرمائی وہ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ یہ ایام اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہیں، یہ فرمایا اور فرمایا کہ جب یہ پسندیدہ ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، تحلیل کے معنی ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، تحلیل والتکبیر اللہ اکبر، اور والتحمید اور الحمدللہ۔ تو کوئی ایسا کلمہ جس میں یہ تینوں باتیں آ جائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا وغیرہ، ورنہ اگر دیکھا جائے تو تکبیرات تشریق جو ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر تکبیر آ گیا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ تحلیل آ گیا، واللہ اکبر وللہ الحمد تحمید آ گیا۔ 3 چیزوں کا اہتمام ہے حدیث میں، الفاظ نہیں بتائے لیکن یہ فرمایا کہ اچھا ان 3 چیزوں کا اہتمام کر لو، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التحلیل والتکبیر والتحمید، 3 چیزوں کا۔ تیسرا کلمہ بھی انسان پڑھتا رہے تو اس میں بھی یہی مفہوم آ جاتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں بھی یہی مفہوم آ جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کلمات میں سے کسی کلمے کا انسان اضافہ کر لے۔ تکبیر تشریق جو پڑھنے ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پر، جو اخیر میں جو ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھنے ہیں وہ وہ علیحدہ ہے۔ اس کے علاوہ عام اوقات میں بھی انسان اس کلمے کا اہتمام کرتا رہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو گویا کہ اب اکثرو یہ نہیں کہا کہ پڑھ لو، وہ جو ہم اخیر میں پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد وہ تو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، وہ تو واجب کے درجے میں، لیکن اکثرو کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ اضافہ کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، تو انسان ایک تسبیح مقرر کر لے کم از کم کے درجے میں کہ اچھا کچھ تو 100 کا عدد تو انسان پورا کر ہی لے، ورنہ کثرت کی تعداد ہم نے پڑھی ہے کہ ہاں جو درود شریف وغیرہ کا ذکر آتا ہے تو کثرت کے معنی ہوتے ہیں کم از کم انسان 500 مرتبہ تو کر لے، تو ہم کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، یا 300 تو کر لے، 300 500 کچھ عدد ہو، لیکن چلے یعنی کم از کم انسان یہ اہتمام کر لے کہ 100 کا عدد رکھ لے، ایک تسبیح اس کی کر لے، اور پھر اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملا پڑھتا رہے۔ بعض صحابہ کا تو معمول ہوا کرتا تھا کہ خاص طور پہ بازاروں میں جاتے تھے اللہ اکبر بلند آواز سے، تاکہ جو لوگ تجارتوں میں مشغول ہیں ان کو بھی متوجہ کر دیں کہ ہاں تکبیرات پڑھنے کے ایام ہیں۔ نمازوں کے بعد صرف قید نہیں ہے، عام اوقات میں بھی اکثر فیہن من التحمید من التکبیر من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ تو یہ دوسرا حکم آگے ان ایام میں کرنے کا، اعمال میں عمومی اضافہ، اور دوسرا ہے کہ ان کلمات کا اضافہ۔ تیسری چیز جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، قربانی۔ اور قربانی کا چاہے وقت اس کا بعد میں ہوگا، 10 ذی الحجہ کو شروع ہوگا، 10 سے لے کر 13 تک، 12 تاریخ تک، لیکن وہی 10 تاریخ 11 اور 12ویں کی مغرب تک، لیکن اس کا اہتمام انسان کو انتظام پہلے سے کرنا ہوتا ہے۔ اب چاہے انسان اپنے سامنے کرے، اپنے ہاتھ سے کرے، افضل ترین صورت ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی اس کی اصل کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ ہمارے والد کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے عرب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے نسب کے لحاظ سے ان کے والد بنتے ہی ہیں، بنو اسماعیل جتنے بھی ہیں، اور بلکہ بنو اسرائیل جتنے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی سے سلسلہ چلے تمام انبیاء کے، تو جتنے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں سب انہی سے، اور بہت خاندان ان سے بنے، پورے یعقوب علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی، انبیاء بنی اسرائیل وہ تمام کے تمام، ان کی نسلیں جو آگے بڑھی وہ سب ابراہیم علیہ السلام ان کے گویا کہ نسب کے لحاظ سے والد بنتے ہیں، جد امجد بنتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر ہمارا نسب ابراہیم علیہ السلام تک نہ بھی پہنچتا ہو تو روحانی لحاظ سے تو وہ ہمارے والد ہوتے ہی ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے والد سے بڑھ کر ہیں،
روحانی والد سے بڑھ کر ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ایک روحانی سلسلہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو سنت ابیکم ابراہیم، تم سب کے حقیقی یا روحانی لحاظ سے جو والد اور دادا جو بنتے ہیں وہ ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ٹھیک ہے یہ تو طریقہ ہے، فضیلت کے لحاظ سے فرما دیجئے کہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ بال تو کتنے زیادہ ہوں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ایک جانور پہ کتنے بال ہوں گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ یہ جو ہم بکری اور وغیرہ اس طرح کے جانور ذبح کرتے ہیں اس کے بال تو پھر بھی تعداد میں کم نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھیڑ دمبا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے تو بہت بال ہوتے ہیں، اون ہوتا ہے، اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرما دیجئے۔ فرمایا کہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو یہ تو ایک تعداد کے لحاظ سے ہم دیکھیں وہ نیکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کا خون زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت آ جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کی قربانی مکمل ہو گئی۔ آگے خون کہاں جاتا ہے، گوشت کہاں جاتا ہے، کون استعمال کرتا ہے، قبول تو ہو چکا ہے۔ فرمایا، اس لیے فرمایا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، دیکھو جب قربانی کرو خوش دلی سے کیا کرو، قیمتیں بڑھ گئی ہیں لیکن فرمایا فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے کیا کرو۔ تو افضل ترین تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کرے، لیکن وہ ہر جگہ آسانی نہیں ہوتی، اس کی سہولت نہیں ہوتی۔ ہمارے ملکوں میں سہولت ہے، ان ملکوں میں نہیں ہوتی۔ اور ایک تو یہ ہے کہ خود کرنا، اپنے سامنے قربانی کے جانور ذبح ہو وہ اس طرح ہو جائے، یا انسان جہاں پر ہے اس علاقے میں کہیں کروائے کہ گوشت کا کچھ حصہ انسان کو مل جائے۔ یہ مختلف درجات ہیں، یا تو اپنے ہاتھ سے کرے یا اپنے سامنے کروائے یا وہاں کروائے جہاں رہتا ہے، کوئی اور کر لے چاہے اس نے دیکھا نہ ہو لیکن کم از کم گوشت اس سے کہ بابرکت چیز ہے تو وہ گوشت کا کچھ حصہ انسان کو مل جائے۔ یہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو اچھا قربانی کہیں اور انسان کروا لے، جہاں دوسرے ملکوں میں جہاں بھی ہو سکتی ہے وہ سہولت سے۔ بہرحال قربانی ایک فضیلت کی چیز ہے، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بھی درجات ہیں کہ انسان کون سے درجے کو حاصل کر سکتا ہے اور کتنی فضیلت۔ لیکن اتنا ہے کہ قربانی ایک بابرکت چیز ہے اور ہو سکے تو انسان کچھ نہ کچھ گوشت کا حصہ اس میں سے بھی استعمال کر لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہی تھا کہ جب عید الاضحیٰ جو عید جب آتی تھی تو صبح سے کچھ کھانے کا معمول نہیں تھا، پہلی چیز قربانی کا میں سے تناول فرماتے تھے، اور بعض روایت میں وہ کلیجی چونکہ وہ جلدی پک جاتی تھی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ قربانی کے جانور کو کوئی افطاری میں، اس کو اس دن کی افطاری کہا جائے گا کہ اس دن پہلی چیز جو انسان کھائے گا، صبح سے کچھ کھایا نہیں اور عید کے بعد پہلی چیز جو انسان کھائے وہ قربانی کے گوشت یا اس کے چاہے اس کا کلیجی کا حصہ ہو یا گوشت کا حصہ، وہ پہلے کھا لے۔ اگر ہو سکتا ہو تو انسان اس پر عمل کرے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اور اکثر جگہوں پر اس پر عمل آسان نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر اس کی سہولت مل جاتی ہے۔ تو ایک اہم عمل ہو گیا قربانی۔ قربانی میں ایک تو واجب کا درجہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر لازم ہے۔ اب چاہے وہ یہاں پر جانور مہنگے ہیں، بعضوں کے لیے وہ مشکل ہو کہ اچھا $500 $400 جو بھی قیمتیں چل رہی ہوں اس کے لحاظ سے قربانی کرنا، تو دوسرے ملکوں میں قربانی کے ایک حصہ $18 US کے لحاظ سے US $18 $20 میں بھی ہو جاتا ہے، اتنے کم میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قربانی کا کم از کم جو وجوب والا درجہ ہے وہ تو انسان وہاں بھی ادا کر سکتا ہے، اگر کسی کے لیے یہاں مشکل ہو وہاں ادا کر دے۔ اور ان ملکوں میں پھر یہ بھی نیت ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جب وہاں جا رہا ہے تو وہاں غربا کو بھی کام آ رہا ہے، اور جب اس کی کھالیں تقسیم ہوتی ہیں تو پھر اس کی قیمت وہ پھر مدرسے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو وہاں پر کئی فوائد اس میں آ جاتے ہیں۔ صرف انسان یہ نیت نہ کرے کہ پیسے بچ جائیں گے، بلکہ یہ نیت ہو کہ وہاں غربا کو فائدہ ہوگا، اس کے ذریعے سے اہل مدارس کو فائدہ ہوگا، غریب پڑھنے والے طلباء کو فائدہ ہوگا، کئی فوائد اس میں شامل ہیں۔ اس نیت سے انسان وہاں رقم بھیج دے۔ ہمارے بعض حضرات وہ کرتے ہیں، اگر اور ہر جگہ ہوتا ہے اس کا انتظام کہ اگر کوئی کرانا چاہے تو اس کا نظم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو نظم ہے جو ہمارے حافظ صاحب کرتے ہیں تو $210 کینیڈین ڈالر میں ایک بڑا جانور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی قیمتیں مختلف، جیسے جس علاقے میں کریں گے اس کے لحاظ سے قیمتیں مختلف ہیں، کوئی کرانا چاہے تو کروا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو قربانی۔ اب قربانی میں ایک تو واجب کا درجہ ہے، اور اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ گھر میں کتنے افراد ایسے ہیں جو صاحب نصاب بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں، تو ان کی قربانی
اب ہر ایک کی قربانی اس کے ذمے ہے، چاہے وہ کریں اپنے پیسوں سے کریں یا گھر کا جو بڑا ذمہ دار ہے وہ ان کی طرف سے کریں، لیکن اس طرح کی فضیلت کے کاموں میں اچھا ہے کہ ہر شخص اپنا حصہ خود ڈالے کہ اچھا یہ فلانے کو کرنی، اچھا یہ میرا حصہ، یہ میرا، تاکہ ہر شخص اپنے طور سے اس عمل صالح میں آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے، جو گھر کا بڑا ہے، عام طور سے ہم لوگوں میں چونکہ یہ رائج ہوتا ہے کہ گھر کا بڑا وہ کر لیتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک شخص گھر کا بڑا ہے، وہ قربانی کرا رہا ہے، تو باقی افراد ہاں ٹھیک ہے میرے طرف سے تو ہو گئی، ہمیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا جو وہ جذبہ جو دل کا اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے جو یعنی جو اس کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ زکوٰۃ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے ہم لوگوں کے یہاں کہ گھر کا جو ٹھیک ہے مثلا شوہر ہے وہ سب ٹھیک ہے، عورتوں کی زکوٰۃ اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہے، بچوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی، ان کو بتا دیا، ان کی طرف سے کر لیا، لیکن ان کا حصہ فضیلت میں لگانے کے لیے اچھا ہے کہ وہ خود ادا کر دیں تاکہ ان کا بھی فضیلت میں حصہ لگے۔ اور ظاہر ہے ایک تو انسان کا عمل ہے، پیسے ادا کرنا ہے، وہ اس میں جو نیت اور جو دھیان ہوتا ہے وہ کسی اور کے کرنے سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی، تو اس لیے ان چیزوں میں اچھا ہے کہ ہر ایک اپنا حصہ خود لگائے، چاہے جو گھر کا بڑا ہے وہی ان کو اچھا میں دے رہا ہوں، یہ قربانی کے نام سے دے دو، یعنی اس طریقے سے یہ ہوگا جیسے ہمارے یہاں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو صدقات وغیرہ کا عادی کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے دیکھو یہ پیسے وہ صدقے والے ڈبے میں ڈال دو، اس سے بچوں کو عادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آگے جا کر بھی یہ سلسلہ اسی طرح کہ ہر شخص اپنی جو کم از کم واجب جب ہو گیا تو اس کے بعد تو ہر شخص اپنے واجب کا اور زکوٰۃ ہے اپنے فرض کا خود اہتمام کرے، تاکہ گھر کا یہ بڑا جب تک رہے یا نہیں ہے، جب نہیں رہے گا تو ہمیں تو یہ کام کرنا ہے، اور دوسرے جب تک ہے بھی ہمیں بھی فضیلت میں آگے بڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حنش رحمۃ اللہ علیہ تھے تابعین میں، دیکھا کہ 2 مینڈھے قربانی کر رہے ہیں۔ حنش رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کیا 2 مینڈھے کس بات کی قربانی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، تاکید فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، تو اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اپنے لیے قربانی کرنا، جن کی طرف سے واجب ہے ان کی طرف سے کرنا، اور دوسروں کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا۔ اب چاہے دوسرے، اس میں ایک حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں نہ کہیں ہونا ہی چاہیے کہ اگر استطاعت ہے، کوئی واجب کے درجے کی بات نہیں، فضیلت کی بات ہے، اگر استطاعت ہے، ایک بڑا جانور انسان کر رہا ہے، ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا۔ پھر اپنے بڑوں میں والدین ہیں، مشائخ ہیں، جن کی طرف سے جس کی حیثیت جتنی ہو اس کے لحاظ سے، جیسے میں نے بتایا کہ $20 تقریباً $20 کا ایک حصہ بنتا ہے، تو کوئی زیادہ اس کی قیمت بھی نہیں، لیکن فضیلت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، اور پھر وہاں ان لوگوں کو جو غربا کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی انسان اہتمام کر لے کہ اپنے لیے بھی کر لے، واجبات جو ہیں اس کا بھی اہتمام کر لے، اور مزید ہو سکے تو پھر فضائل میں جن جن لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے وہ کرنا چاہے ان کے لیے کر سکتا ہے۔ یہ ہو گئے، بہرحال ایک تو ہو گیا عموماً عمل کا اضافہ، دوسری چیز یہ اکثر فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، یہ ان کلمات کا اضافہ، اور تیسری چیز تھی قربانی۔ جب قربانی کا اہتمام ہمیں کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو احادیث میں آتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اور ذی الحجہ شروع ہو جائے، تو حدیث میں آتا ہے اور صحیح روایت مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کے بعد بال ناخن نہ کاٹے قربانی ہونے تک، بال ناخن نہیں کاٹنے، یہ روایت صحیح ہے۔ تو اس لیے اگرچہ یہ حکم ہے، اور حنابلہ کے یہاں تو اس کو لازم کا درجہ دیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں تو لازم اور ضروری ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا ورنہ انسان گنہگار ہوگا۔ جمہور علماء کے یہاں واجب کا درجہ نہیں ہے، لیکن کم از کم مستحب تو ہے، بہتر ہے، حدیث کا حکم ہے اور ایک فضیلت کی چیز ہے۔ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے، ہم حج میں نہیں جا سکے، ان کے لیے زیادہ پابندیاں ہیں، ہمارے لیے بس اتنا ہے کہ اچھا بال نہ کاٹو، ناخن نہ کاٹو۔ تو جو حضرات بھی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کل اس کام سے فارغ ہو جائیں کہ ناخن بھی کاٹ لیں اور بال وغیرہ صاف کرنے ہو وہ بھی کر لیں، اس لیے کہ اس کے بعد پھر 10 دنوں تک اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو فرض اور واجب کا درجہ قرار دیتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے، کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اپنے عمل کے لیے انسان اپنی کوشش کر لے کہ اس مستحب پہ میں بھی عمل کر لوں، اور ظاہر ہے جیسا جذبہ ہوگا اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ مستحب محبت، یعنی گویا اللہ کے یہاں یہ عمل پسندیدہ ہے، اللہ اس عمل سے محبت فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کا ذریعہ ہے یہ عمل۔
اب انسان اپنے جذبہ ہے اور اپنی ہمت ہے، اگر کسی کو مجبوری ہے اس کے خلاف کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس پر یہ بھی نہ ہو اس سے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھتا ہے اچھا یہ فلاں نے کیا، یہ مونچھیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے شیو کی ہوئی ہیں، تو اس نے پتہ نہیں قربانی نہیں کرنا چاہ رہا ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے مسئلہ، پتہ بھی ہوگا قربانی بھی کرنا چاہ رہا ہے، صرف مستحب ہے، اس نے نہیں کیا تو ہمیں اس سے غرض نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کرنا چاہے وہ کر لے، کوئی بات نہیں۔ ہم لوگ بسا اوقات جو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو حدود ہیں اس کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہم غلط اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں کہ اچھا کسی نے مستحب کو چھوڑا ہے، ہم اس کو جا کر تنبیہ کرنے آپ نے یہ کام غلط کر لیا، وہ غلط نہیں ہے، وہ خلاف مستحب ہے، خلاف اولا ہے، کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، تو اس کا ایک ہر عمل کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی وہ روزوں کا اہتمام۔ ایک تو 9 تاریخ کا روزہ وہ علیحدہ ہے، لیکن یہ شروع سے تمام دنوں کا روزہ کہ پہلی تاریخ سے روزے کا اہتمام انسان کر لے، یہ بھی مستحب ہے، پہلی دوسری تاریخ سے لے کر 8ویں تاریخ تک، اور 9ویں تاریخ کا روزہ وہ تو مستقل ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعمال میں، یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے دن ہیں، ان ایام میں اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اعمال صالحہ زیادہ پسند ہیں، اور آگے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام السنہ، کہ اس کے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ہر ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ اچھا پھر رمضان کی فضیلت سے بھی یہ تو دن بڑھ گئے، رمضان سے بھی زیادہ فضیلت ہو گئی۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے بہت قوی نہیں ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے اور ہر ایک جانتا ہے کہ ضعیف روایات فضائل میں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن صحیح روایات کا درجہ بہرحال وہ بلند ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر عبادتوں کا اہتمام دیکھیں، امت کا ہمیشہ سے ہم دیکھیں کہ رمضان میں عبادتوں کا اہتمام زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول قرآن جو ہے وہ رمضان میں ہوا، بلکہ بہت سے علماء کے لحاظ سے گزشتہ جو آسمانی کتابوں کا نزول ہوا تھا وہ بھی رمضان ہی میں ہوا۔ تو رمضان کی فضیلت بہرحال مسلم ہے، ہمیشہ سے رہی ہے۔ نزول قرآن کے لیے وہی ہے، لیلۃ القدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو منتخب فرمایا، اعتکاف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کو منتخب فرمایا۔ تو بہت سی خصوصیات رمضان کی ہیں، وہ تو مسلم ہیں، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ رمضان وہ تو بہرحال افضل ہے ہی، لیکن رمضان کے بعد افضل ترین ایام جو ہیں وہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ ایک چیز لوگوں کے ذہنوں میں مسلم ہے کہ رمضان تو فضیلت کا ہی، تو آپ نے فرمایا کہ عبادت کے لحاظ سے بہترین ایام ذی الحجہ کے ہیں، اس کا مطلب رمضان کے بعد، اس لیے کہ رمضان تو سب جانتے ہیں کہ وہ تو افضلیت کے لحاظ سے وہ زیادہ ہے۔ یہ ایک رائے ہے علماء کی بہرحال۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دنوں میں روزوں کا بھی اہتمام اور راتوں میں عبادتوں کا اہتمام، اس کی بھی یعنی ایک تاکید حدیث میں آئی ہے، یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اس میں روزے کی تاکید زیادہ ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ احتسب علی اللہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہے کہ وہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، باقی گناہ کبیرہ اس کے لیے تو توبہ استغفار ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ 9 ذی الحجہ کی فضیلت مستقل ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے، اور شروع کے ایام کے روزوں کی فضیلت بھی ہے، جو جتنا ہو سکے 1 دن رکھ لیا، 1 دن نہیں رکھا، کبھی 2 دن رکھ لیا، جتنا ہو سکے کر لیں، لیکن 9 ذی الحجہ کا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ پھر 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ سے تکبیرات تشریق کا اہتمام شروع ہوتا ہے۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 23 نمازیں بنتی ہیں، تکبیرات تشریق وہی جس کا شروع سے پڑھنے کا اہتمام تھا، اکثروا فیہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے پڑھا کرو۔ اب ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور 1 مرتبہ پڑھ لیا تو وجوب ادا ہو گیا کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے 9 تاریخ کی فجر سے۔ تو 9 تاریخ کی 5 نمازیں ہو جائیں گی، 10 تاریخ کی پھر 5 نمازیں ہو جائیں گی، 11 تاریخ، 12 تاریخ، یہ 20 نمازیں ہو گئی 4 دن کی، اور اس کے بعد پھر 13 تاریخ کی فجر، ظہر، عصر، 23 نمازیں ہو گئیں۔ یہ 23 نمازوں کے بعد ہر فرض کا سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد،
مسجد میں ہوتے ہیں یاد آ جاتا ہے، سب پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو مسبوق ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. جیسے کہ مسبوق تھے، امام نے سلام پھیرا، سب نے پڑھ لیا، جو مسبوق کے بعد میں سلام پھیرا یاد نہیں رہا. تو ان کو بھی خیال رکھنا ہے کہ نہیں، ان دنوں میں ہمیں نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ تکبیرات پڑھنی ہے، اور آواز سے پڑھنی ہے، دل میں نہیں، آہستہ سے نہیں، بلکہ آواز سے پڑھنی ہے. اور اس میں مردوں کو جیسے میں نے بتایا کہ عام طور سے چونکہ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، مسجد میں سب پڑھتے ہی ہیں، عورتوں میں بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ بھول جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ گھر میں اپنے طور سے نماز پڑھی، ذہن میں نہیں رہا کہ اچھا یہ ایام چل رہے ہیں. تو نماز کی ایک جگہ اگر متعین ہو اور آگے لکھ کر وہ لگا لیں تو سلام پھیرتے ہی یاد آ جائے گا کہ اچھا تکبیرات پڑھنی ہے. بلکہ مساجد میں بھی ہم اہتمام کرتے ہیں کہ لکھ کر لگا لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی بھول جائیں. ہوتا ہے کبھی انسان بھول جاتا ہے، تو اس لیے لکھ کر انسان سامنے رکھ لے تو یاد رہے گا، تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے. چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، پھر اس واجب کی کوئی تلافی نہیں. بہرحال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے. اس کے علاوہ باقی اوقات میں اکثر فیہن، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہی کہ کثرت سے انسان پڑھتا رہے. اور پھر 9 ذی الحجہ میں اور 2 کام جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. ایک تو یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات والے دن، وہی حج والا جو سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس کے بھائی تھے، تو فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص اس دن میں اپنے سمعہ و بصرہ و لسانہ، جو شخص اس دن میں اپنے کان کی اور اپنے آنکھوں کی، زبان کی حفاظت کر لے، اس کے لیے مغفرت ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دن میں یعنی یوم عرفہ میں اپنی زبان اور کانوں اور نگاہوں کی حفاظت کر لے تو اس کے لیے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت ہے. دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں، اس کے لیے مغفرت ہے، اور بعض روایتوں میں عرفہ سے عرفہ 1 سال کے گناہوں کی مغفرت ہے. بہرحال اب بعض شراح تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ حاجیوں کے لیے جو عرفات میں جاتے ہیں، لیکن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ہم اس کو عام لے لیتے ہیں کہ اس دن زیادہ انسان ان چیزوں کا اہتمام کرے. ویسے تو ظاہر ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے ہی، 9 ذی الحجہ کو اور زیادہ، روزہ بھی ہے تو اور زیادہ انسان ان چیزوں کا اہتمام کریں، کہیں کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کسی کو کوئی غلط میسج نہ کر دیں. آج کل تو یہ مسئلہ ہے کہ انسان اکیلا بھی رہتا ہے تو میسج میں کوئی غلط چیز کسی کو کہہ دی یا کچھ بول دیا یا کوئی میسج غلط فارورڈ کر دیا، تو انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے. تو اس دن میں انسان زیادہ اہتمام کر لے، یہ ایک اور تاکید جو حدیث میں آئی ہے. اور ایک اور بات جو عرفات کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے. اس کو بھی بعض شراح میدان عرفات کے ساتھ یعنی بعض شراح کی رائے ہے کہ وہ عرفات میں جو جانے والے حاجی ہیں ان کے لیے ہے، لیکن حدیث کے الفاظ عام ہیں. تو ہم یہ کہیں گے روزہ دار بھی ہے، دن بھی بابرکت ہے، اور حدیث کے الفاظ بھی عام ہیں، تو بہت ان شراح کی رائے ہم لے لیتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نہیں، عرفات والے دن جو چاہے حاجی ہو یا حاجی نہ ہو، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. ہاں حاجی کی دعا تو بہت ہی مقبول ہوتی ہے میدان عرفات میں، لیکن یہاں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم وہاں تو نہیں پہنچ سکے، لیکن تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اس دن کی دعا مقبول ہوتی ہے، میں وہاں نہیں پہنچ سکا تو میری یہی دعا قبول فرما لے. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑھنے کے کلمات ہیں اور دعائیہ کلمات میں ایک کلمہ وہ ہے جو میں نے بھی کہا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا، ان میں بہترین کلمہ کیا ہے؟ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ ہے. فرمایا کہ میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی اس کلمے کا اہتمام فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ بہترین ہے. تو گویا کہ اس کلمے کا بھی اہتمام ان ایام میں، اور خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 10 باتیں ہو گئیں. پہلی چیز اعمال کا اضافہ، دوسری چیز تحلیل لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چاہے جس کلمے کے ذریعے سے بھی ہو، ان کلمات کا اضافہ. تیسری چیز قربانی. چوتھی چیز بال ناخن نہ کاٹنے کا اہتمام. پانچویں چیز روزے کا اہتمام شروع کے ایام میں. اور چھٹی چیز یوم عرفہ کا روزہ. ساتویں چیز تکبیرات تشریق جو 9 تاریخ سے شروع ہوں گے
اور 13 تاریخ تک رہیں گے تکبیرات تشریق۔ 8ویں چیز، 9 ذی الحجہ کو خاص طور پر زیادہ اہتمام کے ساتھ برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کا زیادہ اہتمام کرنا، جس میں 3 چیزوں کا خاص طور پر ذکر آتا ہے، اپنی زبان، کانوں کا اور آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ اور 9ویں چیز، دعا کا اہتمام، خیر الدعا دعا یوم عرفہ، دعا کا اہتمام۔ 9 باتیں ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ عید کا دن ہے، تو عید کے دن کا اہتمام وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، کہ رات کی عبادت، اور رمضان کی عید کا بھی ذکر آتا ہے، وہی کہ عیدین کی راتیں جو ہیں وہ فضیلت کی راتیں ہیں، تو عید کی رات کی عبادت وہ بھی اہتمام سے کرنے کی ایک چیز ہے۔ عید کے دن کی جو سنتیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں یہ ہے کہ قربانی بھی آ گئی، اور اس کے علاوہ اور جو اس دن کی سنتیں ہیں، عید کے لیے جانے کے، آنے کے، اس کے لیے تیاری کے، اس کے لیے لباس کے، اور خاص طور پر رمضان کی عید اور اس عید میں جو فرق ہے، ایک تو یہ ہے کہ رمضان میں عید کی نماز سے پہلے کچھ کھایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا نہیں، پہلی چیز اگر ہو سکے تو قربانی کا گوشت ہو، ورنہ انسان کوئی اور چیز کھا لے، جیسے اگر آج کل یعنی یہاں پر نہیں مل سکتا تو انسان کسی کو اور چیز کھا لے، لیکن عید سے پہلے کچھ کھانا وہاں سنت ہے، یہاں سنت نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رمضان کی عید جو ہے وہاں پر تکبیرات آہستہ آواز سے کی جاتی ہیں، یہاں بلند آواز سے تکبیرات، اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا ہے، تو تکبیرات بلند آواز سے ہوں گی۔ باقی تو وہی کہ عید کی جو ہے باقی جو سنتیں ہیں وہ اپنی جگہ وہی، کہ رات کی عبادت کا بھی اہتمام ہو، اور اس میں یعنی جس طرح رمضان کی عید کی میں لیلۃ الجائزہ جس کو کہا جاتا ہے، انعام کی رات ہے، اس میں جاگنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اسی طرح یہ بھی عید ہے، اور عید کی رات فضیلت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، تو اس رات کی عبادت جس طرح شروع کی راتیں تھیں ان کی بھی قسم کھائی گئی، تو اس میں 10 راتیں ہو گئی، ولیال عشر، تو یہ 10ویں رات ہے، یہ اخیری رات ہے، اور اخیر میں بس یہ ہے کہ انسان نے گزشتہ راتوں میں اگر کوئی اعمال کے لحاظ سے کوتاہی کر لی ہو، کچھ نقص رہ گیا ہو، تو اب اخیری رات ہے جس میں انسان عبادتوں کا زیادہ اہتمام کر لے تاکہ گزشتہ راتوں کی بھی تلافی ہو جائے۔ یہ اخیری رات ہوگی اور دن اخیری ہوگا، 12 راتوں کے لحاظ سے 10 راتوں کی جو قسم کھائی گئی وہ اخیری ہے۔ باقی تکبیرات تشریق کا عمل تو 13 تک رہے گا، قربانی کا عمل بھی بعد تک رہے گا، لیکن اصل اعمال کے لحاظ سے شروع کے 10 دن ہیں جن کی تاکید اور اہمیت اور تاکید اور اہتمام اس کے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکید اس کی زیادہ بیان کی گئی ہے۔ یہ تو خیر 10 چیزیں تقریباً تھی ذہن میں رکھنے کی جو ان ایام میں کرنی ہیں، بس اور ذہن میں تھا لیکن بس وقت اب ختم ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔